ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا حضروں کے ویورز کو ویلکم کرتے ہیں. آج ہم ایک تاریخ ساز عہد ساز شخصیت کی یاد منانے یہاں پر بیٹھے ہیں. 10 محرم الحرام واقعہ کربلا. اور آج جو اس موضوع پر میرے ساتھ شریک محفل ہیں جناب پروفیسر زکریا صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت بڑا علمی نام جناب سید کفایت شاہ بخاری صاحب اور فاضل منہاج یونیورسٹی نزاکت صاحب. بعد ازاں میں صدر منہاج القرآن سعید اختر صاحب بھی جوائن کریں گے اور پروگرام کے اختتام کے قریب امید ہے چودھری خاور صاحب بھی جوائن کر لیں گے. واقعہ کربلا ان واقعات میں سے ہے جن کی پیشن گوئی، جن کی خبر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں دے دی تھی. تو میں آپ سے بخاری صاحب سٹارٹ کروں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کی اتنی اہمیت کیسے ہے کہ ذکر کرنا مناسب سمجھا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں پہلے؟ تو اس کی کیا اہمیت دیکھتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے توسط سے آپ کے تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اسٹیج پر حضرت امام علی مقام کے حضور اپنی عقیدت کے اظہار کا اور بات کرنے کا موقع دیا گیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے صبح کی نماز کے بعد خطاب فرمانا شروع کیا حتیٰ کہ زور کے وقت ہو گیا. زور کی نماز کے بعد پھر حضرت نے اپنے کلام کو جاری رکھا اور قیامت تک جتنے بھی بڑے بڑے فتنے اور آزمائش کے واقعات پیش آنے والے تھے ان سب کی تفصیل بیان فرمائی. صحابی کہتے ہیں پھر جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا. چنانچہ حضرت صدیق کی خلافت کے بعض عام واقعات، حضرت فاروق اعظم کی خلافت کے بعض واقعات، حضرت فاروق اعظم کی شہادت، حضرت عثمان غنی کی شہادت، حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت، حضرت علی المرتضیٰ کے دور کے بعض واقعات، بالخصوص جنگ صفین اور جنگ نہروان کے حوالے سے حضور علیہ السلام کی پیشنگوئیاں موجود ہیں. اسی طرح تاریخ انسانی میں کربلا کا المیہ بھی ایک منفرد اور تاریخ ساز اثرات کا حامل تھا. اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا. سید احمد شہید اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، ان کے مکتوبات کا قلمی نسخہ عکسی صورت میں لاہور سے سید نفیس الحسینی شاہ صاحب نے چھپوایا تھا. ان میں وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا لشکر حسین کا لشکر ہے اور ہمارے مخالف کا لشکر یزید کا لشکر ہے. تو ہر دور میں وہ لوگ جو اپنے مشن کے لیے، اپنے مقصد کے لیے کچھ قربان کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کربلا کو اپنے لیے مینار نور سمجھا. وہ لوگ جو نظریے کے لیے بے سر و سامانی کے باوجود کر گزرنے کی تڑپ رکھتے تھے، ان کے لیے کربلا میں ہی رہنمائی تھی. اس لیے تاریخ اسلام سے قطع نظر ساری دنیا کی مجبور قوموں نے، ساری دنیا کے مظلوموں اور بے کسوں نے کربلا کے واقعہ میں اپنے لیے زندگی کا سبق محسوس کیا. اور کربلا کی یہ آواز اور کربلا کی یہ گونج تاریخ میں ہمیشہ سے باقی ہے اور مسلسل اس کی گونج بڑھتی جا رہی ہے. جہاں بھی کوئی اپنے مقصد کے لیے اپنے سے بڑے جابر کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہے تو اسے نمونہ اور مثال کے لیے کربلا ہی نظر آتی ہے. اس لیے ساری دنیا کے مظلوموں اور بے کسوں کے لیے جس نے مینار نور ثابت ہونا تھا اس کا تذکرہ پہلے سے کر دیا گیا تاکہ اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ یہ نہیں کہیں کہ تاریخ میں تو بعد میں عظمت کا اظہار ہوا، ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے تھے، ہم اسے اس طرح نہیں سمجھ سکتے تھے. نبی علیہ السلام نے پہلے ہی اس بات کو واضح فرما دیا تاکہ
کوئی ایسا عذر باقی نہ رہے۔ ایک صحابی ہیں انس بن حارث، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا۔ علامہ بغوی نے معجم الصحابہ میں یہ حدیث بیان کی ہے، کئی کتابوں میں بیان ہوئی ہے، امام بخاری نے اپنے تاریخ کبیر میں اس کی طرف ایک اشارہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ ان ابنی ھذا، میرا یہ بیٹا، بعض جگہوں پر لکھا ہے ان ابنی الحسین، میرا بیٹا حسین، یقتل بارض کربلا، کربلا کی زمین میں قتل کر دیا جائے گا۔ فمن شہد منکم ذالک، تم میں سے جو کوئی اس وقت موجود ہو، فلینصر ہو، تو اسے چاہیے اس کی مدد کرے۔ واہ، بہت اچھا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت کی طرف فرمایا، بلکہ اس واقعہ میں شریک ہونے اور امام علی مقام کا مددگار بننے کی اہمیت بھی واضح فرما کر اس کا حکم دے دیا۔ تو ہر دور میں جو حسینی جذبات کے ساتھ انسانیت کے لیے کچھ کر گزرنے کو کھڑا ہونا چاہتا ہے، مقصد کے لیے قربانی دینا چاہتا ہے، ان سب کے لیے باقی امت کے واسطے یہی سبق ہے کہ فلینصر ہو، اس آدمی کی مدد کی جائے، اس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ حضرت امام زید شہید جب گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہوئے تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا تھا، امام ابو حنیفہ کا دور تھا، فرمایا زید کا آج میدان میں نکلنا اس طرح ہے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بدر میں نکلنا تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو مظلوموں کی مدد کے لیے حکومت وقت کے یا ظالم طاقت کے خلاف کھڑے ہونا، امام ابو حنیفہ نے اسے بدر کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یہ اس کی اہمیت ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور مجھ پہ فرض ہے کہ آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے اور ویورز کے لیے ٹائم نکالا۔ ذاکر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ شاہ صاحب نے تو بتایا کہ ہمارے لیے، امت کے لیے اس سارے واقعہ میں سبق ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیاست، بلکہ آج سیاست کی ڈیفینیشن ذرا مختلف ہے، تو موجودہ سیاستدان، موجودہ سیاست، اس میں کیا، اس کے لیے کیا سبق ہے واقعہ کربلا میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر وقاص صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں واقعہ کربلا کو، تو واقعہ کربلا سے ہمارے سامنے دو کردار ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک کردار ہے یزید کا اور دوسرا کردار ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ اور واقعہ کربلا سے ہمارے سامنے دو فلسفے بھی وجود میں آتے ہیں۔ پہلا فلسفہ یزید کا اور دوسرا فلسفہ امام حسین کا۔ میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ امام حسین کا فلسفہ اور یزید کا فلسفہ کیا تھا۔ یزید کا فلسفہ یہ تھا کہ طاقت ہی حق ہے، جبکہ امام حسین کا فلسفہ طاقت ہی حق نہیں ہے بلکہ حق کی طاقت ہے۔ پاس حق ہوگا، چاہے وہ شہید بھی ہو تو وہ پھر بھی زندہ و جاوید ہوگا، اور جس کے پاس طاقت ہے اور طاقت کے ہوتے ہوئے اس کو تخت بھی مل جائے اور تخت ظاہری طور پر وہ جیت بھی جائے تو وہ پھر بھی مردار ہوگا۔ آپ یزید کو دیکھ لیں، یزید کو ظاہری طور پر تخت مل گیا تھا لیکن وہ مردار ہو گیا اور آج تک اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ جبکہ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہ ظاہری طور پر شہید ہو گئے لیکن آج تک وہ زندہ و جاوید ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی؟ میں سیاسی پہلو کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیں، یزید جو تھا وہ بدکار تھا، وہ فحاشی اور بے حیائی کا ایک قسم کا کہہ لیں کہ وہ مرکہ تھا، اور دوسری بات یہ وہ جابر تھا، اس نے جو انسانی حقوق تھے اور اس کے علاوہ جو آزادی تھی، آزادی اظہار رائے تھا، اس کو ختم کر دیا تھا، اور فحاشی، بدکاری اور سرعام اس نے آپ کہہ لیں کہ جو انسانی حقوق کی آزادیاں تھیں وہ سلب کر لی تھیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اس کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے اور اس کی بیعت نہیں کر سکتے تھے۔
اس وجہ سے واقعہ پیش آیا۔ تو آج بھی اگر ہم دیکھیں، جیسے آپ دیکھ لیں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، جو وقت کا جو نظام ہے، سیاسی نظام، اس کے خلاف کیوں نکلے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بھی ایک یزیدی نظام تھا جس کے خلاف شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نکلے۔ جی بہت شکریہ۔ اب آئیں گے پروفیسر صاحب آپ کے پاس، اور دوبارہ بخاری صاحب کے پاس جائیں گے اس کے بعد۔ پروفیسر صاحب، ایک بہت اہم کردار واقعہ کربلا میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر امام حسین کے بعد کوئی بہت واضح کردار، ویسے تو ہر کردار اپنی جگہ بے مثال، اپنی جگہ واضح، اپنی جگہ مینارہ نور ہے، لیکن جو کردار امام حسین علیہ السلام کے بعد ہمیں سب سے زیادہ ووکل نظر آتا ہے وہ ہے حضرت زینب سلام اللہ ہے۔ ان کے بارے میں ہمیں بتائیں تھوڑا سا کہ وہ کیا کردار تھا، ان کی شخصیت کیا تھی، ان کی اس طرح سے سامنے آنا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یاسر، آپ کا اور آپ کی ویب سائٹ کا میں آزاد شکر گزار ہوں، اور ویورز کا، ناظرین کا، اور محترم شاہ صاحب کا، کہ آپ نے آج بہت اچھی کوشش کی ہے۔ 10 محرم الحرام کو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے تذکرے کریں، ان کا ذکر کریں، اپنے روحوں کو تر و تازہ کریں، اور یہ پیغام آپ کریں۔ یہ پیغام عام کرنے سے ہی مسلمانوں کی نجات ہوگی، اور لوگوں کو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، بیدار جو ہوگی جب انسانیت، تو تمام قومیں، چاہے مسلمان ہیں چاہے، انہیں مینارہ نور نظر آئے گا۔ آپ نے بات کی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی، تو اگر ان کے کردار سے پہلے میں ان کا تعارف پیش کر دوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ صرف یہاں سے نہیں، ابو طالب سے نہیں شروع کریں گے، بلکہ عبد المطلب سے شروع کریں کہ ابو طالب آتے ہیں، ابو طالب کے بعد امام علی مقام حضرت علی المرتضیٰ آتے ہیں، یہ ان کی صاحبزادی ہیں۔ ایک طرف تو نسبت دیکھیں کہ علی اور ابو طالب سے ہے اور عبد المطلب سے ہے، اور دوسری طرف آپ نسبت اگر دیکھتے ہیں تو وہ بطول کی بیٹی ہیں، اور بطول جو ہے سیدہ زہرا میرے مصطفیٰ کی بیٹی ہیں، اور میرے مصطفیٰ جو ہیں وہ عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ ان کی رگوں میں جو خون دونوں طرف سے ہے کتنا مقدس و پاکیزہ ہے، اور اس کی تطہیر کی، اس کی پاکیزگی کی ذکر، اس کی سند تو قرآن نے عطا کی انہیں، اس گرانے کو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اکثر وہ فخر کر کے فرمایا کرتے تھے امام حسین بھی کہ دیکھو میری نسبت کو تو دیکھو، سیدہ کی نسبت کو تو دیکھیں۔ جس طرح ایک میں عالم کا پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی انہیں بار بار پوچھتا ہے کہ سیدہ افضل ہیں یا حضرت عائشہ افضل ہیں، تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا کہ دیکھیں نسبت دونوں کی نبی سے جوڑیں تو حضرت عائشہ اگر بیوی ہوں تو افضل ہیں کہ محمد رسول اللہ کی بیوی ہیں، اور اگر بیٹی کی نسبت محمد الرسول اللہ سے جوڑیں تو پھر سیدہ افضل ہے کہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ تو یاسر یہ دیکھیں کہ یہ نسبت جو انہیں عطا ہوئی نانے کی وجہ سے، یہ جو ان کا تعارف ہے، جو ان کا نسب ہے، وہ سب سے مقدس ہے۔ باقی سارے ان کے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد تھے۔ تو میں یہ مختصراً کہوں گا کہ ان کی غذا نبوت تھی، ان کی پرورش
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ فاطمہ کی گود میں ہوئی، جس گود میں سراپا نور تھا، سراپا ہدایت تھی، سراپا قرآن مجید کی آوازیں تھیں، تلاوتیں تھیں. اور یہی وجہ ہے کہ انشاءاللہ میں آپ کو جب سیدہ کا کردار بتاؤں گا کربلا کے حوالے سے، کہ ان کا بچہ جب بات کرتا ہے تو قرآن کی آیتوں سے بات کرتا ہے، جس سے مخاطب ہوتا ہے تو قرآن کا ذکر کر کے، قرآن کی آیت پڑھ کے مخاطب ہوتا ہے. اور میں حیران رہ جاتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ علی کے پاس تو اتنا علم تھا، لیکن وہ اثر، وہ مثال، وہ بولنا سارا ان کی اولاد میں اور سیدہ زینب میں موجود تھا. اور جب یہ بولتی تھیں، کربلا میں بھی ابن زیاد نے بھی، یزید نے بھی یہ کہا کہ اس کی آواز میں تو علی کی آواز نظر آ رہی ہے، یہ تو مثل علی ہیں. میں سن رہا تھا ایک شاعر، مجھے شعر پراپر یاد نہیں ہے، لیکن وہ بات ہو رہی تھی علی اصغر کی، علی اکبر کی. تو شاعر نے کہا کہ یہ نہ دیکھ کہ علی اکبر ہے یا علی اصغر، یہ علی ہے، علی ہے، علی ہے. بے شک بے شک بے شک. اس پورے اس میں اگر آپ نسب دیکھتے ہیں، پورے گھرانے کے بچے کو دیکھتے ہیں، کسی خاتون کو دیکھتے ہیں، کسی مرد کو، کسی جوان کو دیکھتے ہیں، تو ان کی زبان پہ فی البدی اللہ کا قرآن بولتا ہے. اور یہ بڑا، میں کہتا ہوں کہ کمال تھا اس گھرانے کا کہ نکلے اور ایسے نکلے. سلام اللہ علیہ کا تعارف تھا، یہ پہلے تو ایک گھریلو خاتون تھیں، باپردہ، ظاہر ہے کہ جن کی ماں کو چاند کی چاندنی بھی نہ دیکھا ہو، چاند کی چاندنی بھی نے بھی دیکھا ہو، جس کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھے اور یہ اپنے خاوند کو وصیت کریں کہ علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، تاکہ میری میت اور میری جو چارپائی پہ میرے کفن کے اوپر جو چادر پڑی ہوگی اس پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے. یہ اس گھرانے کی خاتون، یہ اس کی بیٹی ہے، یہ وہ تربیت ہے جو چکی پیستی تھیں، جن کی جولی میں زینب، امام حسن و حسین اٹھتے تھے اور زبان پہ اللہ کا قرآن ہوتا تھا. یہ وہ ان کے ہاں فقر تھا، شکر تھا، ان کے ہاں صبر تھا. کئی دفعہ کئی دن ان کی ہانڈی میں پتھروں کی آواز ابلنے کی آتی تھی، اور لیکن تربیت اور استقامت وہ تھی کہ پہاڑ تھے یہ لوگ. تو اگر آپ اس کے باقی کرداروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ اگر سیدہ زندہ نہ ہوتی، سیدہ ہم سفر نہ ہوتی، اپنے بھائی کے ساتھ نہ ہوتی، تو کیا پتہ چلتا. لوگ تو سمجھتے کہ چند آدمی آئے تھے، انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی اور یہ باغی گروپ تھا، مارا گیا. اللہ نے، اللہ کی مشیت عزتی تھی کہ انہوں نے 7 بہن کو رکھا تاکہ وہ حق کی گواہی دیں بعد میں، اور اس کربلا کے سفر کو، کربلا کے ثمر کو، کربلا کی اس کو آنے تک قیامت والے لوگوں کا زندہ جاوید کر دیں. اور ہوا ہی یوں کہ اگر وہ نہ ہوتی تو کون بتاتا ہمیں کہ کیا ہوا تھا، کیسے حسین نے بات کی تھی، کیسے سیدہ بولی تھی، کیسے علی اصغر کو، کیسے قاسم کو بے دردی سے شہید کیا گیا، کیسے ان کی لاشیں تڑپ رہی تھیں، کیسے بے گور و کفن وہ پڑے تھے، اور ہوا ریت اٹھا کے ان کے جسموں کو جو ہے وہ کفن پہنا رہی تھی. بے گور و کفن لاشیں تھیں، اعضاء کٹے ہوئے تھے، کون بتاتا ہمیں. لیکن یہ گھر کا ایک گواہی تھی. یہ صحابیہ ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں نا صحابہ، میں کہتا ہوں ان سے بڑا وہ بھی باقی ہمارے قابل احترام صحابہ کرام ہیں، لیکن یہ گھر والے بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں. تو سب سے بڑا میرٹ یہ بھی تھا کہ سیدہ زینب جو ہے وہ صحابیہ بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، انہیں پالا، ان کی تربیت کی. آپ سے سنیں گے وہ خطبہ اور حضرت زینب علیہ السلام. یہاں تک تو بات ہو گئی حضرت زینب علیہ السلام کے کربلا کے دن تک تعارف تھے، اور اس کے بعد دوسری جو بات رہ گئی ہے کربلا کے بعد کی، وہ دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں. اس سے پہلے نزاکت صاحب نے ذکر کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کا جو فرق تھا، جو ان کا آنا اور اس کا ڈٹنا، جو معرکہ ہوا
اس میں امام حسین رضی اللہ عنہ کس موقف پہ ڈٹے تھے اور ان کا آنے کا جو مقصد تھا اس پہ اگر شاہ صاحب روشنی ڈالیں ہمارے لیے. سوال یہ ہے کہ حضرت امام عالی مقام کیا مقصد لے کر باہر نکلے تھے اور کیا مجبوری تھی کہ عین حج کے دنوں میں حج چھوڑ کر کربلا کے سفر پر نکل پڑے تھے. 44 ہجری میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. عام طور پر تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ 49 ہجری میں یا 56 ہجری میں شہید ہوئے، اور ان کی شہادت کے چند ماہ بعد یزید کی جانشینی کی تجویز پیش کی گئی. اب یہ جو نقطہ ہے یزید کی جانشینی کی تجویز حضرت مغیرہ بن شعبہ نے پیش کی. وہ تو 53 ہجری میں فوت ہو گئے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام 56 میں شہید نہیں ہوئے، 53 سے پہلے شہید ہوئے. پھر بات رہ جاتی ہے 49 کی. تو اس وقت یزید کی ولی عہدی کے وقت کہا جاتا ہے مدینہ کا گورنر مروان تھا، تو 49 میں مروان گورنر نہیں تھا، اس لیے 56 اور 49 کی بات ٹھیک نہیں. پھر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے اور ولی عہدی کی تجویز کب پیش ہوئی، تو بخاری کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری شریف کی، کہ اس ولی عہدی کی ابتدائی کوشش کے وقت مروان گورنر تھا اور چند دن پہلے ہی ایک ام المومنین کا انتقال ہوا تھا. یہ دو باتیں جو ہیں یہ سن 44 ہجری میں فٹ آتی ہیں. 44 ہجری میں مروان گورنر تھا اور 44 ہجری میں امہات المومنین میں سے غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا. تو 44 ہجری میں مروان مدینہ کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہا ہے اور اس میں وہ لوگوں کو قائل کرتا ہے کہ نظام کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے سے آئندہ خلیفہ کا بندوبست ہو، تاکہ اگر موجودہ ہمارے امام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اچانک شہید ہو جائیں، فوت ہو جائیں، تو خانہ جنگی پیدا نہ ہو. اس کے لیے ہم نے مشورے اور سوچ بچار کے بعد دیکھا ہے کہ یزید سب سے موضوع ہے، اس میں فلاں چیز پائی جاتی ہے، اس میں فلاں چیز پائی جاتی ہے، تو آپ سب لوگوں کو یزید کی ولی عہدی کی بیعت کرنی چاہیے. تو حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کھڑے ہوئے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، اور انہوں نے کہا تھا ہرقلیت هذا، کیا یہ کیسر و کسریٰ کی بادشاہی ہے؟ کلما ہلک کیسر ورث بعدہ کیسر، ایک کیسر مر جائے گا پیچھے دوسرا کیسر بادشاہ بن جائے گا. تو مروان اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی آپس میں تلخ کلامی ہو گئی. اس نے انہیں گرفتار کرنا چاہا، یہ بھاگ کر حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے. مروان بھی پیچھے بھاگا اور اس نے کچھ سخت سست باتیں کی کہ تمہارے بارے میں قرآن میں فلاں آیت نازل ہوئی ہے، تم والدین کے گستاخ ہو. حضرت عائشہ صدیقہ دروازے کے ساتھ کھڑی خطبہ سن رہی تھیں، تو انہوں نے فرمایا یہ آیت ہمارے بارے میں نازل نہیں ہوئی، ہمارے بارے میں قرآن میں میری برات نازل ہوئی ہے، تم کہتے ہو تو میں بتا سکتی ہوں یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے. وہ شرمندہ ہو کر واپس ہو گیا. تو بنیادی طور پر یہ نظام کی تبدیلی کا جھگڑا تھا. اسلامی شورائیت کو، خلافت کو جانشینی اور بادشاہی کی طرف لے جایا جا رہا تھا. تو پہلی آواز صدیق کی اولاد نے بلند کی ہے، اور آخری جو مور ہے وہ بھی صدیق کی آواز نے لگائی ہے. خانہ کعبہ میں حضرت صدیق اکبر کے نواسے عبداللہ بن زبیر کی یزیدی لشکر سے لڑائی ہوئی اور عبداللہ بن زبیر وہاں شہید ہوئے. تو یہ تاریخ اسلام میں اہم ترین دو گھرانے ہیں، ایک خانوادہ نبوی، خانوادہ نبوت، اور دوسرا خانوادہ صدیق. بجا طور پر یہی نظام کی غلط تبدیلی کے خلاف مزاحمت کرنے کے سب سے زیادہ حقدار بھی تھے. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، رات کو امیر مدینہ کے پاس دمشق سے قاصد پہنچا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے
حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ولی عہدی کی بیعت نہیں کی تھی۔ اب 60 ہجری میں جب یزید بادشاہ بنتا ہے تو عبد الرحمن بن ابی بکر فوت ہو چکے تھے، پیچھے رہ گئے تھے امام علی مقام اور حضرت عبداللہ بن عمر۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر عبادت ریاضت میں اور تعلیم و تدریس میں زیادہ منہمک تھے، کسی دوسری طرف ان کی توجہ نہیں تھی، اس لیے ٹارگٹ حضرت امام کو سمجھا گیا اور انہیں اپنے راستے کی آخری رکاوٹ سمجھا گیا۔ رات کو مدینہ میں قاصد پہنچا، قاصد نے خط دیا گورنر مدینہ کو، عبداللہ بن سعید کو، جو یزید کا چچا زاد بھائی تھا، کہ امیر معاویہ فوت ہو چکے ہیں، میں نے خلافت سنبھال لی ہے، حسین کو بلاؤ اور فوراً اس سے میری بیعت لو۔ اب رات کو حضرت اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے مردوں میں آپس میں بات کر رہے ہیں، گورنر کا قاصد آ گیا، آپ کو گورنر بلا رہا ہے۔ تو یہ رات آپس میں بات کرتے ہیں، خدا خیر کرے امیر معاویہ تو نہیں فوت ہو گئے، یہ بے وقت آدھی رات کو اس نے کیوں بلایا ہے؟ وہی بات تھی، وہاں گئے، انہوں نے انکار فرما دیا۔ مروان نے کہا کہ اب اسے قتل کر دو، یہ باہر نکل گیا تو پھر سنبھالا نہیں جائے گا۔ تاریخ اسلام کے ابتدائی دور میں جتنی شرارتیں ہیں، جتنے فتنے، ان کی جڑ میں یہ آپ کو مروان بیٹھا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو مسائل پیش آئے، ان کی جڑ میں بھی یہی شخص تھا۔ بہرحال حضرت امام علی مقام اپنے آل خاندان کو لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ یزید نے غصے میں گورنر مدینہ کو معزول کر دیا کہ تم نے حسین کو جانے کیوں دیا۔ مکہ مکرمہ پہنچ گئے کہ اللہ کا گھر ہے، وہاں تو قاتل کو بھی پناہ مل جاتی ہے، وہاں پر جانوروں کو بھی پناہ مل جاتی ہے، وہاں پر کوئی گھاس بھی نہیں کاٹ سکتا، تو مجھے کسی نے کیا کہنا ہے۔ لیکن امام طبری نے لکھا ہے، اور بھی کئی حضرات نقل کرتے ہیں، کہ گورنر مکہ کے نام چوہے کے کان جتنی کھال پر یزید کا حکم لکھا ہوا آیا کہ حاجیوں کے بھیس میں کچھ بندوں کو داخل کر کے رش میں حسین کو قتل کر، تو پتہ بھی نہیں چلے گا کس نے مارا ہے اور ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا۔ امام علی مقام نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ میری وجہ سے کعبے کی حرمت پامال اللہ، ہم مکہ چھوڑ دیتے ہیں، مکہ میں خون ریزی حرام ہے، میری وجہ سے مکہ میں خون نہ بہے۔ تو یہ مجبوری تھی آج ترک کر کے نکلنے کی۔ اب یزید کا جو کردار ہے، حنفی علماء اصولیین میں سے، علماء عقائد میں سے ایک عالم ہے امام بزدوی، وہ اصول الدین میں لکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے اصول الدین، یعنی دین کے بنیادی عقائد۔ اب دیکھیں، کبھی اس بات کو ہم عقیدے کے طور پر بیان کرتے تھے، اب اس بات کو لکھتے ہیں کہ یزید کے بارے میں کان فاسقاً، فاسق فاجر آدمی تھا، شرارتی تھا، سکیراً، ہر وقت نشے میں مدوش رہتا تھا، جائراً، ظالم تھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسا آدمی آ گیا تو نبی علیہ السلام کی وراثت کے سب سے زیادہ اہل اور اس کے تحفظ کے سب سے زیادہ ذمہ دار تو نبی پاک کے نواسے تھے۔ اس لیے نظام کو غلط رخ پر جانے سے بچانے کے لیے اور مسند نبوت پر غلط آدمی کے آنے سے جو امت میں خرابیاں پیدا ہو سکتی تھیں، ان سے امت کو بچانے کے لیے امام علی مقام ہی اس کے زیادہ مستحق تھے کہ وہ کھڑے ہوتے، اور انہی کا یہ کام تھا۔ ان کی تربیت کا تقاضا تھا، بالکل۔ ان کی واپس آتے ہیں حضرت زینب علیہ السلام کے کردار کی جانب۔ کربلا کا واقعہ پیش آ گیا، اس کے بعد انہوں نے ایک خطبہ دیا بڑا مشہور، اور آپ کے کا بڑا تعلق بھی ہے اس خطبے سے۔ ہمیں اس خطبے کا مختصر سا
خاکہ سنا دیں اور باقی جو ان کا کردار ہے اس پہ بریف کریں. دیکھیں جی، ان کے خطبے سے پہلے میں 2-3 باتیں عرض کروں گا کہ سیدہ ایک باپردہ خاتون نظر آتی ہیں کربلا پہنچنے تک، لیکن جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے اور جنگ کی بھٹی پورے زوروں پر بھڑکتی ہے تو اس وقت سیدہ باہر نکلتی ہیں. جب خاندان اہل بیت کے علاوہ سب لوگ شہید ہو چکے تو آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا. جوان بیٹے کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا. سیدنا امام حسن کے بیٹے آگے بڑھتے ہیں اور ان کے پیچھے سیدہ دوڑتی ہیں. وہ بچہ آتا ہے لیکن اتنے میں ہی اس بچے کے بازو کو تلوار سے جدا کر دیا جاتا ہے. پھر ایک ایک کر کے خانوادہ رسول کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے. جوان جاتے ہیں، جب تک بچتے ہیں وہ اپنی لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں. سیدہ کا بیٹا اون، محمد، عبداللہ، یہ تینوں بھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ایک عورت آج کے دور میں ایک پوچھتا ہوں پوری امت سے، بلکہ پوری انسانیت سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے ایک بیٹے کو ذرا سی خراش لگتی ہے تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. لیکن اس عورت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو جب دیکھتے ہیں کہ پورا خاندان، ابھی صرف حسین باقی ہیں، بیٹے بھی تینوں شہید ہو جاتے ہیں، بھتیجے شہید ہو جاتے ہیں، پورا خاندان ایک ایک کر کے شہید ہو جاتا ہے، اس کے باوجود وہ جس ثابت قدمی کے ساتھ کھڑی ہیں، جس بہادری و جرت کے ساتھ کھڑی ہیں، وہ بے مثل و مثال ہے. آخر میں جب بھائی جاتا ہے، بھائی کو گھیرے میں لے لیا جاتا ہے، سیدہ فرماتی ہیں کہ میں پھر اس وقت یہ آواز، بھائی کی آواز سننے کے لیے بیٹھی تھی خیمے میں. میری نگاہیں اس طرف تھی اور میں بھائی کی آوازیں سن رہی تھی. اور ساتھ جب اس وقت بھائی کو شہید کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ بے شمار تیروں کے نشان تھے، نیزوں کے نشان تھے، 34 تلواروں کے نشان تھے. سیدہ فرماتی ہیں جب میں گئی تو مجھے بے گور و کفن لاشیں، کٹی ہوئی لاشیں، کسی کا بازو کدھر بکھرا پڑا ہے، لیکن اللہ نے اس کو ایسی استقامت نصیب کی اس خاتون کو کہ اس کے بعد ان کا قافلہ لٹتا ہے. وہ لوگ ساتھ بیٹھے اور ابن زیاد لوگ یا ان کا جو ظالموں کا قافلہ تھا میں، اور ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے حسین کو فلاں، میں نے فلاں کو شہید کیا. آپ فرماتی ہیں کہ وہ آتے ہیں اور عورتوں کے زیور تک جو ہے وہ زبردستی، اور جو بھی خیموں میں مال تھا وہ زبردستی لوٹتے ہیں. اس کے بعد اس قافلے کو قیدی بنا کے، میں خطبے کی طرف آؤں گا لیکن پہلے ان کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ زیاد کے دربار میں، بلکہ اس سے بھی پہلے کوفہ والوں سے جو خطبہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب پہنچتے ہیں تو رات کو اس کا بند ہو چکا ہوتا ہے اور محل کے آس پاس، دارالعمارہ کے آس پاس لوگ کھڑے ہیں، اور وہ سید زادیاں جنہیں چاند کی چاندنی بھی نہیں دیکھا تھا، لوگ ان پاکان کو، ان پاکیزہ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں. اور جب اس کو اس حالت میں کوفے والوں نے دیکھا تو افسوس کیا، گریہ وزاری کی، کوئی جو ہے وہ تعزیت کے، تو پہلا خطبہ سیدہ نے انہیں دیا. آپ نے اس کو دیکھا اور فرمایا کہ تم وہی ہو جنہوں نے میرے باپ کے ساتھ کیا، میرے بھائی حسن کے ساتھ کیا، میں حسین کو بلایا، میرے بھائی کو بلایا، بدعہدی کی، تمہاری تلواریں یزید کی آگ میں بک گئیں، تم نے میں رسوا کیا، تم نے ہمارا خون کیا، تم قیامت تک پچھتاتے رہو گے، تم قیامت تک روتے رہو گے. اور
اللہ تمہارے اپنے اندر اختلافات پیدا کر کر کے تمہیں مار دے گا، جاؤ ساری عمر روتے رہو۔ آپ نے ان کی طرف منہ پھیرا، دربار میں داخل ہوتی ہیں۔ یہ وہی دربار تھا جہاں خلافت مرتضی میں رہا کرتی تھیں، اپنے بیٹے ان کے ساتھ، حسن و حسین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ آپ کی نظر پڑتی ہے، آپ کو اپنے والد یاد آتے ہیں، بھائی یاد آتے ہیں، لیکن آپ جا کے بڑے اطمینان کے ساتھ، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بڑے اطمینان کے ساتھ آپ کی کنیزاؤں نے آپ کو گھیرے میں لے رکھا ہے، جا کے ایک اونچائی پہ بیٹھ جاتی ہیں۔ وہ ظالم آتا ہے، پوچھتا ہے، آپ انتہائی طمانینت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اپنے حسب و نسب کو برقرار رکھتے ہوئے جلال کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ آپ نہیں بولتی ہیں، 3 دفعہ وہ پوچھتا ہے، 3 دفعہ سیدہ نہیں بولیں۔ تو یہ خطبہ کا پہلے تو کوفیوں کے ساتھ بات، ابن زیاد کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ تو آپ کی ایک جو تھی کنیز، وہ کہتی یہ زینب بنت فاطمہ ہیں۔ تو اس وقت وہ مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تمہارے بھائی نے، تمہارے خاندان نے جو ہے وہ بغاوت کی، آپ نے بغاوت کا انجام دیکھ لیا۔ اور سیدہ فرماتی ہیں، ایک قرآن پڑھ کے جواب دے رہی ہیں، اور وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ دیکھیں آپ کا بھی وہی انداز ہے اپنے باپ والا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو سیدہ تھیں وہ مثل علی تھیں، بولتی تھیں تو یوں لگتا تھا ان کے خطبات سے، ان کے بولنے کے انداز میں وہ وجاہت تھی، وہ بلاغت تھی بولنے میں، کہ وہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر تو وہی علی والی آواز بول رہی ہے۔ کہتا ہے مجھے ملکہ ہے کہ یہ کون ہے ساتھ تمہارے؟ فرمایا یہ میرا بھتیجا ہے بچنے والا۔ تو مخاطب ہو کے زین العابدین آپ نے فرمایا میں علی بن حسین ہوں۔ تو کہتا علی تو شہید نہیں ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہاں، لوگوں نے میرا ایک دوسرا بھائی تھا اسے شہید کر دیا ہے، میں اس کا چھوٹا بھائی ہوں۔ تو کہتا ہے شہید، وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ انہیں لوگوں نے نہیں مارا، اللہ نے مارا ہے۔ تو اس وقت سیدہ پڑھتی ہیں کہ دیکھو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں آپ جو ہے مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے اللہ کے ہاں۔ اور وہ پھر اس کو کہتا ہے یہ تو جوان لگتا ہے، یہ تو بالغ لگتا ہے۔ تو اپنے غلاموں کو کہتا ہے، اپنے سپاہیوں کو کہ اسے قتل کر دو۔ سیدہ لپٹ جاتی ہیں، سیدہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، ایسے تم اگر شہید کرتے ہو تو پھر مجھے پہلے شہید کرو گے۔ اس ظالم کو ترس آتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی بیڑیاں پہنا دیتا ہے۔ بیمار زین العابدین کو گلے میں توق ڈالا جاتا ہے، بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں، رسیوں سے باندھا جاتا ہے خواتین کو۔ اور پیر نصیر کا مجھے یہاں شعر یاد آ گیا کہ نصیر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتے، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ ادھر نیزوں پہ لٹکے ہوئے سر ہیں، ادھر یہ پاک دامن عورتیں رسیوں سے جکڑی ہوئی ہیں، زنجیروں سے بندھی ہوئی ہیں، اب کوفے کی طرف روانہ ہیں۔ اور جب یزید کے دربار میں پہنچتی ہیں تو اس ظالم بدبخت نے شامی سرداروں کو بلایا ہوا ہے اور یہ بتانے کے لیے کہ کچھ لوگوں نے بغاوت کی ہے اور اس بغاوت کو میں نے کچل دیا ہے، تو آج میں باغیوں کو آپ کی ملاقات کراؤں گا۔ جو ہی سیدہ اندر داخل ہوتی ہیں اپنے وجاہت کے ساتھ، اپنی خاندانی وجاہت کے ساتھ، یہ پاک دامن بیبیاں اور چند بچے داخل ہوتے ہیں تو لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں، انہیں ان کا وہ شرافت کا زمانہ یاد آتا ہے، ان کی آنکھیں، ان کی گردنیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ یزید آ کے مخاطب ہو کے کہتا ہے، ایک شعر پڑھتا ہے کہ دیکھیں میرے اپنوں نے نافرمانی کی سو اللہ نے انہیں جو ہے وہ قتل کر دیا، ذلیل و رسوا کر دیا۔ سیدہ کہتی ہیں کیا کہہ رہے ہو؟ وہ جو خطبہ ہے، میں یقین جانے تاریخ میں سیدہ کا جو خطاب ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ اوپر تخت نشین ہے، سیدہ نیچے ہیں، شام کے سارے سردار بیٹھے ہوئے ہیں،
آپ جب مخاطب ہو کے کہتی ہیں اسے، وہ الفاظ میں کہتا ہوں تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جائیں گے جو سیدہ نے اس وقت کہے۔ تو ایک بدبخت شامی سردار کہتا ہے کہ یزید مجھے سیدہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ آپ کہتی ہیں کہ یزید یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا تجھے بھی اختیار نہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اختیار ہے۔ اور فرمایا ظالم، تو اگر میرے نانے کے دین سے نکل جائے، اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، اگر تو میرے نانے کے دین سے نکل جائے تو پھر یہ کر سکتا ہے۔ یہ کلمہ، یہ دین تو تمہیں میرے نانے کے گھر سے نصیب ہوا، ہمارے گھر سے نصیب ہوا، اس میں رہ کہ تو کیسے کر سکتا ہے؟ پھر وہ شامی بدبخت سردار کہتا ہے کہ یزید مجھے ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ اس وقت یزید اسے کہتا ہے بدبخت، اللہ تجھے کسی تلوار کے سائے کے تلے کرے، تیری گردن کو اڑائے، تو کیا کہتا ہے؟ اس کے بعد پھر سیدہ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ کاش آج میرے آباء و اجداد زندہ ہوتے، خزرج کے ہاتھوں مارے گئے میرے بزرگ زندہ ہوتے تو آج وہ میرا استقبال کرتے، وہ خوشیاں مناتے اور مجھے کہتے کہ یزید مجھے دعائیں دیتے کہ یزید تو کبھی کمزور نہ ہو۔ اس پر بنی ہاشم کی خواتین رونے لگیں۔ سیدہ جو ہے بڑے وقار کے ساتھ اس سرکش کو للکارتے ہوئے کہتی ہیں کہ یزید برائی، قرآن کی آیت پڑھ کے یزید برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے کلام کو، اللہ کے احکام کو جھٹلایا ہے، اس کا مذاق اڑایا ہے۔ کیا تو کیا سمجھتا ہے کہ تو ہم سب کو شہید کر کے، ہم سب کو بے سر و سامان کر کے، ہماری توہین کر کے، ہمیں بے پردہ کر کے تجھے شان و شوکت مل جائے گی؟ اگر دنیاوی حکومت کی وجہ سے تو سمجھتا ہے کہ سارے تیرے کام اس شان و شوکت کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو یہ تیری بھول ہے۔ کل میرے نانے کے سامنے جب پیش ہوگا تو میرا نانا میرے حسین کے ساتھ ہوگا اور تیرے ساتھ ابن زیاد ہوگا، جس نے تیرے حکموں پہ، جس نے تیرے ان پہ ہمیں ذلیل و رسوا کیا، ہمیں خوار کیا۔ اتنے میں یزید کی بیوی باہر آ جاتی ہے اور سیدہ ان کے آنے سے پہلے ایک آیت پڑھتی ہیں کہ کافر ہماری دی ہوئی مہلت پہ گمان نہ کریں کہ حالات ان کے لیے بہتر ہیں، ہم تو انہیں مہلت دیتے ہیں تاکہ گناہوں میں اور دھس جائیں، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ یزید کی بیوی باہر آ جاتی ہیں، پوچھتی ہیں، فرمایا یہ حسین بن علی کا سر ہے، یہ زینب بنت فاطمہ ہے۔ وہ اندر جاتی ہے، آہ و بکا کرتی ہے، اس نے اندر جا کے رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں یہ بدبخت کیا کرتا ہے کہ چھڑی لے کے سیدنا امام حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مارتا ہے، کہتا ہے کہ تو نافرمان۔ صحابی نے دیکھا، آگے بڑھے، فرمایا بدبخت، میں نے جن ہونٹوں پہ تو چھڑی مارتا ہے ان ہونٹوں پہ محمد الرسول اللہ کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، کل قیامت کے دن تو کیا جواب دے گا اللہ کو کہ تو ان ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا ہے، باز آ جا اپنی حرکتوں سے۔ اتنے میں جب سیدہ کے الفاظ ہیں اس کے ذہن میں ابھی گونج رہے ہیں اور انہی الفاظ کی وجہ سے جو سیدہ کے الفاظ ان کی ایون کے اموی عورتوں نے سنے، انہوں نے بھی آہ و بکا شروع کر دی، رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں اس کے دل کے اندر کوئی ایسی تبدیلی اللہ نے پیدا کر گئی کہ سیدات کو اس نے اپنے گھر کے اندر بھیجا۔ جو ہی اندر جاتی ہیں ان کی آنکھ سسکیاں بھی ہیں، اموی عورتوں نے بھی رونا شروع کر دیا، ماتم کرنا شروع کر دیا، اور 3 دن تک اس کے گھر میں یہ رونے کا ماحول رہا۔ اس کے بعد پھر سیدہ کو اور پورے قافلے کو اس نے واپس مدینے بھیجا، اور واپسی پہ بھی سیدہ نے کہا کہ دیکھیں مجھے ذرا مقتل گاہ کی طرف سے لے جائیں، مدینے جا رہے ہو مجھے اسی کربلا سے گزار کے لے جاؤ، اسی جگہ لے جاؤ جہاں ہماری لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی ہیں۔ لکھتے ہیں
تاریخ لکھتی ہے کہ 40 دن بعد بھی ان ریگستانوں میں ان شہداء کے کٹے پھٹے گلے ہوئے اور مختلف اعضاء ان کے جسموں کے وہاں بکھرے پڑے تھے. آپ دیکھیں کہ کیا گزری ہوگی ان پہ، لیکن استقامت دیکھیں سیدہ کی. آپ مدینے پہنچتی ہیں، اور سخاوت کی ایک مثال میں دے دوں کہ آپ کی بہن آپ کے ساتھ ہے، فرماتی ہے کہ قافلہ لے آنے والے نے، میں شاہ صاحب بڑا اس گھرانے کی سخاوت پہ اور اس کی جو کہتے ہیں نا کہ یہ بڑے لجپال ہیں، اس کی کئی مثالیں میرے سامنے ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ یہ بندہ ہمیں بڑے پیار سے لایا ہے تو اس کی کو خدمت کر دیں. اب سیدہ کے پاس کیا ہے، کیا بچا کیا ہے؟ آپ کے کان میں بالیاں ہیں آخری، آپ وہ بالیاں اتارتی ہیں اور اس لے آنے والے کو پیش کرتی ہیں کہ بھائی تو نے ہماری بڑی خدمت کی ہے راستے میں، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، محبت سے تمہیں یہ پیش کرتی ہے. تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا کہ اگر میں نے دنیا کے لیے آپ کی عزت و تکریم کی ہوتی تو میں نے تو آپ کی عزت و تکریم آپ کے نانے کی وجہ سے کی ہے، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. یہ کہہ کر انہوں نے وہ واپس کر دیا. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ اگر وہ نہ ہوتی تو یہ چشمدید واقعات ہمیں کون بتاتا. جس طرح آج لوگ کہہ رہے ہیں، کئی ایسے خدا کے بندے پیدا ہوئے ہیں اس واقعے کو معمولی واقعہ، بلکہ کچھ تو کہتے ہیں ہوا ہی کچھ نہیں ہے. بھائی صحابہ اکرام ان کے ساتھ تھے، ان کے نام ہمیں پتہ ہیں، جو صحابہ اکرام تھے، گھر والے تھے، لوگوں نے دیکھا، کوفے والوں نے دیکھا، ہزارہ کتابیں لکھی گئیں. تو میری یہ پیغام ہوگا یاسر کہ خدا را امت مسلمہ اب بھی حسینی بن جائے، اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کر لے. ہم دیکھیں ایک چھوٹی سی چیز خریدتے ہیں تو بار بار اس کو پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں. آج ہمارے محراب و منبر میں، آج ان کے جماعت خانوں میں ایسے لوگ ہوں جو امت کو جوڑ سکیں، وحدت پیدا کر سکیں. میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں کئی ایسے علماء ہیں، جس طرح برخوردار نے کہا، ڈاکٹر صاحب کی اہل بیت کی بڑی نایاب کتب ہیں، بہت نایاب کتب ہیں، اور ان سے استفادہ کو اس میں ایک لفظ بھی کسی کی دل آزاری نہیں. ان کی شانیں بیان کی گئی ہیں، ان کی شانیں اتنی ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. یہ شاہ صاحب کی وجہ سے ہمیں ایک کتاب ملی، میں چاہوں گا کہ میں دکھا سکوں. یہ اس کا نام ہے مسند اہل بیت. اس میں کم و بیش 800 صفحے پہ گھر والوں کی، صرف اہل بیت حضرات کی حدیث مبارک ہے. یہ ہم نے الحمدللہ نیٹ پہ بھی اہل بیت کارنر کے نام سے انسٹال کر دی ہے، جو لوگ دیکھنا چاہیں. اس طرح یہ طارق جمیل صاحب کی کتاب ہے گلدستہ اہل بیت، اور ان کے اور ڈاکٹر صاحب کے الفاظ مجھے میرے کانوں میں ہر وقت گونجتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جا کے میں مدینے جب جاتا ہوں تو آواز لگاتا ہوں کہ یا رسول اللہ تمہارے دربار کا، تمہارے گھرانے کا میراثی آیا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ میں جب جاتا ہوں نا تو سیدہ کے پاؤں کے، سیدہ فاطمہ کے پاؤں کے سامنے پیچھے کھڑے ہو جاتا ہوں اور کہتا ہوں اے سیدہ آپ اپنے والد صاحب سے سفارش کریں کہ تمہارے گھر کا کتا آیا ہے، ٹکڑے کھانے والا آیا ہے، اسے کچھ ٹکڑے ڈال دیں. تو دیکھیں ایسے لوگ جو محبتیں بکھیر رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے، سب حسین سے محبت کرنے والے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ حسین سے محبت نہیں ہے، کسی نہ کسی انداز میں ہر آدمی حسین سے محبت کرتا ہے. لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں، ایسے لٹریچر کے ساتھ جڑیں جن میں محبت ہو، جن میں کوئی ایسی دل دکھانے والی بات نہ ہو، امت کو جوڑنے والی بات ہو. آج اس بات کی بڑی اشد ضرورت ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ خواہ وہ صحابہ ہوں، خواہ وہ اہل بیت ہوں، خواہ وہ ہمارے امامین ہوں، سب کی اپنی اپنی جگہ، کوئی ستاروں کی مانند ہے، کوئی سورج کی مانند ہے، کوئی چاند کی مانند ہے. کسی کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں، سب کی اپنی جگہ ہے. آپ کسی ایک کو بھی چھوڑ دیں گے تو دین مکمل نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں محبتیں بکھیرنے کی اور یکجا ہو کر پیغام حسینی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ حضرات کا، آپ نے ٹائم دیا. بہت شکریہ ویورز کا. دیکھتے رہیے ہمارا .com. آخر میں مرسی ہے.
خبر کم مچھی ہے پہ نہیں آئیں جی آپ خاور صاحب اس کو الگ کر لیتے ہیں. ہاں نہیں آ جائیں گے ابھی ہمیں بہرحال جی میں آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں قبلہ شاہ صاحب کی طرف سے برخوردار کی طرف سے کہ آپ نے بہت اچھی کوشش کی. اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے. کا حق ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخصیت ہو، کوئی بھی ایسا دن ہو تو اس کی مناسبت سے اپنے ویورز تک پیغام پہنچا دیا جائے، جو ہمارا فرض ہے. چودھری صاحب نے مرثیہ لکھا ہے اور میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنا مرثیہ. ضرور ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن یقیناً ہمارے ایمان کو آزمانے کا دن ہے. امام علی مقام اور شہدائے کربلا کی شان میں میں نو عمری سے حاضری پیش کرتا. آج کی یہ جو میری مختصر سی حاضری ہے اسی سلسلے کی ہے. اور میں شاہ صاحب کو بتا رہا تھا کہ رات 2 بجے ایک مصرع میرے ذہن میں طلوع ہوا اور پھر میں نے پوری نظم ایک ہی نشست میں مکمل کی. عنوان ہے اس کا، ایک مصرع اٹھایا ہے: کربلا خون محمد سے ہوئی ہے تاباں. واہ. کربلا خون محمد سے ہوئی ہے تاباں، جن کے چہروں پہ محبت کا سبق لکھا تھا، جن کی تنویر سے خورشید ضیاء پاتا تھا، جن کا منشور کے توقیر مسلمانی تھا، جن کے اعمال محمد کے پسندیدہ تھے، کیا بات. جن کی پاکیزہ اداؤں سے تھا روشن مذہب، جن کی تسبیحی اندھیروں کو الٹ آتی تھی، مہر تاباں تھے، اجالوں کے پیمبر تھے وہ، ان پہ دل دوز اندھیروں نے کیے تھے حملے، ان کو ملعون کمینوں نے کیا تھا مجبور، خوب پہچان انہیں کون ستمگر تھے وہ، جن کی آنکھوں میں حیا تھی نہ محبت دل میں، جن کی تقریب نے آیات کے معنی بدلے، جن کے افکار جہالت سے نمو پاتے تھے، جن کی تعزیر نے سادات کو در در کھینچا اور اولاد پیمبر کو پیاسا مارا. کس نے کربل میں اجاڑا تھا چمن زہرا کا، کس نے حیدر کے دلاروں کو ستایا ہر دم، کس نے پیغمبر اعظم کا اڑایا تھا مذاق، کس نے توحید کے پرچم کو جلانا چاہا، کس نے سرکار کے کنبے کو مٹانا چاہا، کون تھا جس نے سکینہ کو رلایا ناحق، کون بازار میں زینب کو ستمگر لایا، کس نے اولاد نبی کی ہیں ردائیں نوچیں، کس نے محبوب پیمبر پہ اٹھائی شمشیر، کون پھر مار کو تڑ پاتا تھا، کس نے اصغر کے کلیجے میں اتارا نیزہ، کس نے عباس پہ تیروں کا تسلسل چاہا، کس نے قاسم کی نگاہوں میں اتاری وحشت، کون معصوم شہیدوں کا اڑاتا تھا مذاق، خوب پہچان انہیں کون ستمگر تھے وہ. دیکھ بدبخت اجالوں کو مٹانے والے، شہ کونین کے کنبے کو ستانے والے، آج ملعون ہے، مردود ہے، رسوا ہے تو. دیکھ بدبخت اجالوں کو مٹانے والے، شہ کونین کے کنبے کو ستانے والے، آج ملعون ہے، مردود ہے، رسوا ہے تو. دیکھ خورشید سے چہروں کا اجالا آ کر، دیکھ معصوم شہیدوں کی جبینوں کو ذرا، دیکھ قرآن کی تلاوت سر نو کے سنا، دیکھ شبیر کے ہونٹوں پہ روانی آ کر، کس طرح عصر کو قرآن پڑھا جاتا.
دیکھ قرآن کی تلاوت سر نوکے سے نہ، دیکھ شبیر کے ہونٹوں آ کر کس طرح عصر کو قرآن پڑھا جاتا ہے، کس طرح دین کو تنویر عطا ہوتی ہے، کس طرح گلشن زہرا کو لٹا کر آخر سبت پیغمبر اسلام بھرم رکھتے ہیں۔ بیڑیاں گریہ کناں شور مگر زندہ ہے، بیڑیاں گریہ کناں شور مگر زندہ ہے، رسیاں کاٹتی تھیں جسم کے رخشندہ ہیں، کربلا خون محمد سے ہوئی ہے تاباں، شہ کونین کے کنبے کو نمایاں کر کے سب لعینوں کو خدا آج فنا کرتا ہے۔ میں عزادار ہوں عباس کا پرچم تھامے، تازیے اور چمکتی ہیں زری ہیں ہر پل، چشم نمناک میں موتی ہیں دعا ہونٹوں پر، ہاتھ اٹھتے ہیں ستاروں کے وہاں پرسے کو، ہاتھ اٹھتے ہیں ستاروں کے وہاں پرسے کو، کربلا خون محمد سے ہوئی ہے تاب، کربلا خون محمد سے ہوئی ہے تاب۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ گائز چاہیں گے تمام ویورز سے دیکھتے رہیے ہمارا ضرور